ذرا سوچئے جب ایک ایسا شخص سامنے آتا ہے جو نہ صرف اپنی سرزمین کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے بلکہ اپنے لوگوں کے لیے اپنی زندگی بھی سادہ رکھتا ہے تو دنیا اسے دیکھ کر سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے برکینا فاسو کے 35 سالہ صدر ابراہیم تروڑے کی، ایک ایسا رہنما جس نے افریقہ میں رائج اس سوچ کو چیلنج کیا کہ عزت کمانے کے لیے امیر ہونا ضروری ہے۔ جہاں باقی افریقی ممالک کے لیڈرز بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، قیمتی سوٹ پہنتے ہیں، عالیشان محلوں میں رہتے ہیں اور پرائیویٹ جیٹ میں سفر کرتے ہیں، وہیں تروڑے آج بھی ایک سادہ ملٹری وردی میں وہی تنخواہ لے کر کام کر رہی ہیں جو ایک کیپٹن کو ملتی ہے۔ نہ انہوں نے صدر کی تنخواہ لی، نہ ہی کسی قسم کی سرکاری شان و شوکت کو اپنایا۔ ان کی یہی سادگی اور عوام کے لیے قربانی انہیں تھامس سنگارا جیسے بناتی ہے، جنہیں آج بھی افریقہ کا انقلابی لیڈر مانا جاتا ہے۔ 2022 میں ابراہیم تروڑے نے اقتدار سنبھالا جب انہوں نے ایک تختہ الٹ کے ذریعے سابق صدر دامبا کو ہٹا دیا۔ دامبا پر الزام تھا کہ وہ ملک میں بڑھتی دہشت گردی کو روکنے میں ناکام ہو چکے تھے۔ ابراہیم تروڑے نے اعلان کیا کہ اب مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا، تبدیلی لانا اب ضروری ہو چکا ہے۔ کئی لوگ حیران رہ گئے کہ ایک محض کیپٹن رینک رکھنے والے افسر اتنے بڑے منصب پر کیسے پہنچ گیا، لیکن جنہوں نے تروڑے کو مالی اور برکینا فاسو میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے دیکھا ہے وہ ان کی بہادری سے بخوبی واقف ہیں۔ 36 سال کی عمر میں انہوں نے مالی کی جنگی میدان میں جو حوصلہ دکھایا وہ ایک مثال ہے۔ اگر ان کی روزمرہ زندگی کی بات کریں تو یہ کسی بھی عام سپاہی جیسی ہے، نہ کوئی ذاتی سٹاف، نہ کوئی پرسنل شیف۔ جب وقت ملے تو اپنے سرکاری کوارٹر کے سامنے بیٹھ کر چائے پی لیتے ہیں، کبھی بچوں کے ساتھ فٹ بال کھیلتے نظر آتے ہیں تو کبھی کسانوں کے درمیان کھیتوں کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ انہوں نے کئی بار اپنے بال بھی لوکل نائی سے کٹوائے ہیں، وہی دکان جہاں عام لوگ قطار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ وہ بغیر کسی پروٹوکول کے ہسپتال یا اسکول کا اچانک معائنہ کر لیتے ہیں اور وہاں کے عملے سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے کوئی پڑوسی ہو، کوئی حکمران نہیں۔ ان کا ایک پرانا انٹرویو ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ لیڈر نہیں بننا جو ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھ کر فائلوں میں بھوک ختم کرے، مجھے ان بچوں کی آنکھوں میں بھوک دیکھنی ہے، تبھی تو اصل حل نکالا جا سکتا ہے۔ ان کی ذاتی زندگی بھی بہت پراسرار ہے، نہ کوئی اہلیہ، نہ ان کی بیوی عوامی سطح پر نظر آتی ہے، نہ بچوں کو کوئی تصویریں سامنے آتی ہیں۔ تروڑے کا ماننا ہے کہ اس وقت میرا ملک ہی میرا خاندان ہے اور جب تک یہ محفوظ نہیں میں اپنی فکر نہیں کر سکتا۔ ایک بار لوگوں نے ان سے پوچھا آپ کا خواب کیا ہے جب آپ صدر نہیں رہیں گے، تو ان کا جواب تھا جب میں ایک دن صدر نہ رہوں اور کوئی کسان مجھے کہے کہ کیپٹن تمہارے وقت میں ہمارے حالات بدلے، وہی میرا خواب ہے۔ ایسے لیڈر آج بہت کم ہیں۔ ان کی زندگی، ان کی ترجیحات، ان کا ویژن ہر اس رہنما کے لیے آئینہ ہے جو اقتدار کو خدمت کے لیے نہیں بلکہ عیش و عشرت کے لیے سمجھتا ہے۔ 2023 افریقہ سمٹ، وہ لمحہ جب تمام افریقی لیڈرز قیمتی سوٹ پہن کر پہنچے اور تروڑے سرخ بیریڈ ملٹری یونیفارم اور دستانے پہن کر سٹیج پر آئے، سب کی نظریں ان پر جم گئی۔ اپنی تقریر میں انہوں نے صرف ویسٹرن پاور کی تنقید ہی نہیں کی بلکہ افریقی لیڈر سے سوال کیا، ہم کب تک دوسروں پر انحصار کرتے رہیں گے؟ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے جب افریقہ کو مفت گندم دینے کا اعلان کیا تو تروڑے نے شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک بات جوڑی، ہمیں مفت میں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اپنا ملک اتنا قابل بنانا ہے کہ ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تروڑے کی یہ سوچ تھامس سنگارا کی اس سوچ سے میل کھاتی ہے جس میں وہ کہتے تھے ہم بھیک نہیں مانگیں گے، ہم خود کفیل بنیں گے۔ آج برکینا فاسو کی عوام ان کے ساتھ ہے۔ کچھ ہی دن پہلے ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ ان کی مانگ تھی کہ ابراہیم تروڑے اگلے 10 سال تک ملک کی قیادت کریں۔ عوامی دباؤ اور حمایت کو دیکھتے ہوئے حکومت نے ایک بڑا چارٹر پاس کیا جس کے تحت اب وہ مزید 5 سال ملک کا اقتدار سنبھال سکتے ہیں۔ ابراہیم تروڑے صرف ایک فوجی نہیں ہیں، وہ معاشی محاذ پر بھی مسلسل متحرک ہیں۔ انہوں نے حکومت کے ٹیلی کام کمپنی کے 20% شیئر عوام کو دے دیے ہیں جس سے $60 ملین کی آمدنی ہوئی۔ انہوں نے افسران کی تنخواہیں 20% کم کی، اپنی تنخواہ بھی کم رکھی۔ افریقہ کے سب سے بڑے مسئلے خام سونے کو باہر ایکسپورٹ کرنے کی مجبوری کو ختم کرنے کے لیے ایک گولڈ ریفائنری بنانے کی شروعات کی۔ آج جب افریقہ کے زیادہ تر ممالک بیرونی قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں،
IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी तंजीमों की शर्तों पर जीने पर मजबूर हैं, तब इब्राहिम ट्रोरे जैसे लीडरों का ये कहना है कि हमें अब अपने वसाइल को खुद के लिए इस्तेमाल करना होगा। बर्किना फासो में यूरेनियम, सोना, लिथियम है, सिर्फ इनका फायदा फ्रांसीसी कंपनियों को ही मिलता है। अब ट्रोरे की क़यादत में ये वसाइल पहली बार आवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इब्राहिम ट्रोरे ने कहा है कि हमारी जमीन सोने से भरी है मगर हमारे लोग भूखे हैं, ये अब नहीं चलेगा। इस सोच के तहत वो लोकल इंडस्ट्रीज को फरोग दे रहे हैं। छोटे ताजरों को सस्ते कर्जे, ज़रूरी टेक्नोलॉजी में जिद्दत और नई यूनिवर्सिटियों की तामीर इनके एजेंडे का हिस्सा है। लोग इन्हें सिर्फ अब सदर नहीं देखते बल्कि एक तहरीक की नज़र से देख रहे हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि इब्राहिम ट्रोरे का इतनी तेजी से उभर कर आना और कुछ ताकतों को ललकारना इनके लिए अच्छा नहीं है। जैसे थॉमस संगारा को भी एक वक्त आलमी साजिश के जरिए रास्ते से हटा दिया गया था, वही खदशा आज ट्रोरे के लिए भी जाहिर किया जा रहा है। लेकिन इब्राहिम कहते हैं, अगर मुझे कत्ल भी कर दिया गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरी आवाज़ और मेरे जैसे हजारों लोग खड़े हो जाएंगे। इनकी ये बात सिर्फ अफ्रीका में नहीं बल्कि भारत, बांग्लादेश, नेपाल जैसे ममालिक में भी गूंज रही है, जहां आम आदमी ये महसूस कर रहा है कि अब वक्त आ गया है कि अपने हक और इज्जत के लिए खड़ा होना चाहिए। आज जब पूरी दुनिया इब्राहिम ट्रोरे को सलाम कर रही है तो बहुत कम लोग जानते हैं कि इस नौजवान लीडर की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। एक छोटे से गांव में पैदा होने वाले ट्रोरे ने बचपन ही में गुर्बत और नाबराबरी जैसे हालात को देखा है। उनके घर में बिजली नहीं थी, स्कूल पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था और कई बार पेट खाली रहता था, मगर किताबें हमेशा हाथ में रहती थी। वो कहा करते थे, अगर मेरे पास आज एक वर्दी है तो ये मेरे गांव के उन बच्चों की वजह से है जिन्होंने मुझे गिरने नहीं दिया। यही सोच उन्हें फौज तक ले गई, लेकिन वहाँ भी वो खामोश सिपाही नहीं बने। माली की जंगी सरजमीन पर जहाँ दहशतगर्दी हर लम्हा जान का खतरा बन जाती है, इब्राहिम ने फ्रंट लाइन पर मोर्चा संभाला। उनके साथी कहते हैं कि वो हमेशा सबसे आगे रहते थे, गोलियों की बारिश में भी नहीं डरते थे, क्योंकि उन्हें अपने लिए नहीं बल्कि अपने वतन के लिए डर था। और फिर जब वो बर्किना फासो वापस आए, उन्होंने देखा कि हुक्मरान अयाश परस्त हो रहे हैं और अवाम भूख से मर रही है। वो खामोश न रहे। उन्होंने कहा कि अगर मैं माली की जमीन पर लड़ सकता हूँ तो अपने मुल्क के करप्शन के खिलाफ क्यों नहीं। 2022 में जब उन्होंने तख्ता पलट किया, उनका मकसद सिर्फ इक़्तिदार नहीं था, वो सिस्टम को बदलना चाहते थे। और आज जब वो सदर हैं तब भी वो सादा वर्दी पहनते हैं और कोई पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं रखते।